الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں قیامت اور اس کے احوال زیر بحث تھے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن و حدیث میں کیا علامات بیان ہوئی ہیں جس سے قرب قیامت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو میں بارہا عرض کر چکا کہ اس کا کوئی متعین وقت اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر اور کسی فرشتے کو بھی نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس کے احوال کیا ہوں گے، پھر جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کن مقامات سے گزرتے ہیں، برزخ ہے، محشر ہے، دوزخ ہے، ان کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آخر میں جنت، میں نے لکھا ہے یہ صالحین کی اقامت گاہ ہے۔ قرآن مجید نے تزکیے کا جو تصور پیش کیا ہے کہ ہر شخص سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں پاکیزہ بنائے اور پاکیزہ رکھے۔ پاکیزگی کے دونوں پہلو دین میں ملحوظ رکھے گئے ہیں، یعنی اسے آلائشوں سے پاک کر کے پاکیزگی کے صحیح تصور پر گامزن کرنا، اور پھر پاکیزگی میں اضافے کے اہتمام کی تدبیریں کرنا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے پورے دین میں تمام احکام میں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ علم میں بھی یہ پاکیزگی درکار ہے اور عمل میں بھی، یعنی علم کو بھی ہر آلودگی، ہر آلائش، ہر تعصب سے پاک ہونا چاہیے، اور صحیح نتائج کو قبول کرنے کے لیے انسان ہر وقت آمادہ رہے، یہ کردار اس سے مطلوب ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا یا پاکیزہ رکھا ہے، اس کا نتیجہ صلاح و فلاح ہے، یعنی صلاح جس کا ظہور اس دنیا میں ہوتا ہے، خوبی، اچھائی، برائیوں کے مقابلے میں بھلائی، اور اس کا جو نتیجہ قیامت پہ نکلنے والا ہے وہ فلاح ہے۔ چنانچہ قرآن مجید یہ دونوں لفظ استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں عمومی تعبیر اچھے عمل کے لیے کیا ہے؟ عمل صالح، اور وہ لوگ جو اچھے اعمال کریں ان کے لیے کیا ہے؟ صالحین۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ تزکیہ جس کو دین میں مطلوب و مقصود قرار دیا گیا ہے، انسان جیسے جیسے اپنا تزکیہ کرتا ہے وہ صلاح کو اختیار کرتا ہے، اور جیسے جیسے صلاح کو اختیار کرتا ہے وہ زمرہ صالحین میں شامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ فلاح ہے۔ چنانچہ قد افلح من تزکیٰ، قد افلح المؤمنون، جگہ جگہ یہ تعبیریں اختیار کی گئی ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ فلاح اس نتیجے کے لحاظ سے بولا گیا ہے، لفظ فلاح اس نتیجے کے لحاظ سے بولا گیا ہے جو مرنے کے بعد ہمارے سامنے آنے والا ہے، یعنی امتحان کی مدت ختم ہو جائے گی اور پھر یہ نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو اس لیے عمل صالح یا صالحین، یہ قرآن مجید نے جس نصب العین کو دین کا نصب العین قرار دیا ہے اس کے نتائج کے نام ہے، اور یہی قرآن مجید نے اختیار کیے ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ صالحین کی اقامت گاہ ہے۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا، ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ اس میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر مثال کے طور پر پروردگار کی بارگاہ میں یہ عرضداشت پیش کی جاتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ یہ بتایا ہے کہ یہ انعام کن لوگوں پر ہوا، تو ارشاد ہوا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اب اس میں نبی، اس میں شہید، یہ تو ظاہر ہے کہ مراتب ہیں، اسی طرح صدیق۔ عمومی طور پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ صالحین ہے، گویا صالحین تو ایک عمومی اعتبار ہے جس کو سب کے لیے اختیار کر لیا گیا۔ انسان کو صالح تو ہونا ہی چاہیے، تو صالحین میں سے کچھ صدیقین کے مرتبے پر بھی پہنچیں گے، کچھ شہداء کے مرتبے پر بھی پہنچیں گے، اور کچھ کا اللہ تعالیٰ نبی کی حیثیت سے دنیا میں انتخاب بھی کرتا رہا ہے۔ تو یہ مراتب ہیں، لیکن صالحین یہ وہ لازمی بنیادی چیز ہے جس کو مجھے بھی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، آپ کو بھی، غرض یہ کہ ہر انسان کو۔ تو اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ صالحین کی اقامت گاہ ہے، یعنی یہ کم سے کم شرط ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق صالح قرار پا جائے، اس میں صلاح ہو، اور صلاح کب ہوگی؟ جب اس کا عمل صالح ہوگا، اور صالح عمل کیا ہے؟ وہ جو تزکیے کے نتیجے میں وجود پذیر ہوتا ہے۔ تو اس پوری بات کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ یہ لفظ کیوں اختیار کیا گیا ہے۔ معاف کیجیے، یہ صالحین کی اقامت گاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنے انسان بھی آئے ہیں، اسی طرح جنات کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، ان میں سے صالحین کا انتخاب کر رہا ہے۔ تو صالحین کا انتخاب کرنے کے بعد وہ اگلی دنیا میں ان کے لیے جو کچھ کرنے والا ہے اور جو کچھ انہیں دینے والا ہے، اس کی تفصیلات پیغمبروں کے ذریعے سے بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی چیز اللہ کی خوشنودی کے بعد وہ ان کی اقامت گاہ ہے، یعنی وہ کہاں رہیں گے، کیا دنیا ہوگی جس میں ان کو بسایا جائے گا۔ اس کا نام قرآن مجید نے جگہ جگہ جنت لیا ہے، اور بھی نام ہے جیسے آگے آئے گا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسے آسمان کی بادشاہی سے تعبیر کیا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کی یہ تعبیر میں نے حوالہ دے دیا ہے، متی کے 5ویں باب کی آیت 19 میں بھی آئی ہے، اور 7ویں باب کی آیت 21 میں بھی آئی ہے، اور جگہوں پر بھی ہے۔ یہ جو خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی کی تعبیر ہے، یہ دو پہلوؤں سے انجیل میں استعمال ہوئی ہے، یعنی ایک اللہ کی اس بادشاہی کے لیے جو قیامت کے بعد ظہور پذیر ہو جائے گی، یعنی ہم براہ راست اس پروردگار کی حکومت میں چلے جائیں گے جہاں بادشاہی تنہا اسی کی ہوگی، تو وہ آسمان کی بادشاہی ہے، خدا کی بادشاہی ہے۔ دوسرے، جس وقت اللہ کا کوئی رسول دنیا میں آ جاتا ہے اور اس کو حکومت بھی حاصل ہو جائے، تو آسمان کی وہ بادشاہی جو قیامت کے بعد سب کے لیے قائم ہوگی، وہ ایک چھوٹے پیمانے پر دنیا میں بھی قائم ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا مسیح یہ تعبیر دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود قیامت کی نشانی ہے، یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حجت تمام کی، ان کے لیے ایک ابدی فیصلہ سنا دیا۔ اب دو ہی چیزیں ہونی ہیں، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جن کی انہوں نے پیشین گوئی کی، جن کی بشارت دی، اور ان کے ذریعے سے زمین پر اس زمین پر انسانوں کی وساطت سے خدا کی بادشاہی کا کیا جو ہو گیا، یعنی ان کی پیشین گوئی کے عین مطابق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، یثرب میں آ کر آباد ہوئے، اور وہاں پر ایک حکومت کی ابتدا ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی براہ راست حکومت تھی، وہ اپنے رسول کے ذریعے سے حکومت کر رہا تھا۔ اسی لیے جگہ جگہ قرآن مجید میں
اس حکومت کے مرکزی نظم کو اللہ اور رسول کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ آسمان پر اللہ، زمین پر اس کا رسول، وہ اصل میں حکومت کر رہے ہیں۔ تو اسی کو یعنی رسول کے ذریعے سے اللہ کی حکومت ہی کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حکومت ہے، یہ زمین پر قائم ہو گئی۔ تو ایک ان کی پیشین گوئی کا حصہ یہ تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ آسمان کی وہ بادشاہی بھی قریب آ لگی ہے جس پر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو دونوں کی انہوں نے خبر دی۔ اگر آپ اس کو واقعے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی جس وقت دنیا کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا گیا تو دو کام ہوئے۔ پہلے انسانوں کو رسول کے ذریعے سے خدا کی بادشاہی دکھائی گئی۔ یہ چھوٹے پیمانے پر قیامت صغریٰ کا ظہور تھا۔ اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ قوم جس نے رسول کی مخالفت کی اس کو دنیا ہی میں سزا دی گئی، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ حکومت قائم ہوئی جس کو ہم خلفائے راشدین کی یا رسول اللہ کی حکومت کہتے ہیں، کہ جس میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر اس کائنات کا پروردگار حکومت کر رہا ہو تو کیا نظم وجود میں آئے گا۔ دیکھ لیا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے، اور پھر یہ واقعہ تاریخ کو منتقل ہو گیا۔ یہ اس کے اثرات و نتائج تھے جسے بعد کے مسلمان بھی صدیوں تک سمیٹتے رہے، اور وہ عصر الایمان وجود میں آیا جس میں کم و بیش 1000 سال تک اللہ کے پیغمبر کو ماننے والوں کا سیاسی غلبہ قائم رہا۔ تاہم حکومت الہیہ، اللہ کی حکومت، یہ وہی تھی جو رسول اللہ کے ذریعے سے قائم ہوئی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ اس کے الحاق کے طور پر خلفائے راشدین کی حکومت کو شامل کر لیں گے، کیونکہ اسی کی توسیع تھی ایک لحاظ سے، صحابہ کرام نے اس کو قائم کیا۔ اس کے بعد اب دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے کہ کب خدا کی وہ بادشاہی یا آسمان کی وہ بادشاہی قائم ہو جائے جو اس دنیا کے خاتمے پر قائم ہونی ہے۔ تو یہ تعبیر یہاں کیوں مذکور ہوئی ہے؟ پہلے میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ میں نے اس کو صالحین کی اقامت گاہ کیوں کہا ہے۔ اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا مسیح کا حوالہ کیوں دیا گیا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسے آسمان کی بادشاہی سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن میں اس کے لیے روضہ، فردوس، روضہ چمن، فردوس باغ، جنت النعیم نعمت کا باغ، جنت الخلد بقائے دوام کا باغ، جنات و عدن ہمیشہ رہنے کے باغ، اور اس طرح کے بعض دوسرے نام بھی آئے ہیں۔ یعنی ایک ہی نام نہیں ہے، کہیں جنت کا لفظ آ گیا ہے، کہیں روضہ کا لفظ آ گیا ہے، کہیں فردوس کا لفظ آ گیا ہے، کہیں جنت النعیم کا لفظ آ گیا ہے، اور کہیں جنات و عدن کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ یہ مختلف تعبیریں، مختلف نام ہیں جو جنت کے لیے قرآن مجید نے اختیار کیے ہیں۔ عام زبان میں ہم جنت، فردوس، بہشت یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ معاف کیجیے۔ اس کی وسعت پوری کائنات کی وسعت ہے، یہ بھی قرآن نے خود واضح کر دیا ہے۔ اس حوالہ بھی میں نے نیچے دے دیا ہے۔ یعنی جو دنیا بنائی جائے گی، وہ اس وقت جو کائنات بنی ہوئی ہے، اس وقت تو یہ ہے کہ اس میں ایک سیارہ جس کو ہم زمین یا ارض کہتے ہیں، جو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اگر کائنات کے حوالے سے دیکھا جائے، اس پر زندگی ہے، یعنی اس پر ایک تہذیب وجود میں آ رہی ہے، اس پر انسان کا اقتدار ہے۔ اس زمین کو ایک ایسی زمین میں بدل دیا جائے گا جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ارضھا کارض السماوات والارض، یعنی گویا پوری کائنات انسان کی اور جنات کی اقامت گاہ بن جائے گی، ابدی اقامت گاہ۔ اس کی وسعت پوری کائنات کی وسعت ہے۔ یہ عیش دوام کی جگہ ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ عربی زبان کے لحاظ سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس حیات دنیوی کے برخلاف، یعنی اس دنیا کی زندگی کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن اس میں بہت سے نقائص رکھ دیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔
اس حیات دنیوی کے برخلاف اس میں زندگی کے، اس میں یعنی جنت کی زندگی میں، عیش دوام کی زندگی میں، اس حیات دنیوی کے برخلاف اس میں زندگی کے ساتھ موت، لذت کے ساتھ الم، خوشی کے ساتھ غم، اطمینان کے ساتھ اضطراب، راحت کے ساتھ تکلیف اور نعمت کے ساتھ نقمت کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی میں تو یہ زوجین ہے، اگر کہیں پہ خوشی ہے تو ساتھ ہی غم بھی ہوگا، اطمینان کے چند دن آ جائیں گے تو اضطراب بھی دروازے پر دستک دے رہا ہوگا۔ تو یہاں یہ چیزیں اسی طرح آتی ہیں جوڑوں کی صورت میں، لیکن وہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کا آرام دائمی ہے، اس کی لذت بے انتہا ہے۔ ہمارے اس دنیاوی نظم میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بعض تحدیدات کے ساتھ کیا ہے، آپ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن وہاں یہ انتہائیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کا آرام دائمی ہے، اس کی لذت بے انتہا ہے، اس کے شب و روز جاوداں ہیں، اس کی سلامتی ابدی ہے، اس کی مسرت غیر فانی ہے، اس کا جمال لازوال اور کمال بے نہایت ہے۔ یہ گویا جنت کی، ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں ہو سکتے ہیں جن سے ہم تعبیر کر سکیں، لیکن کسی حد تک یہ جنت کی تصویر ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے۔ سورہ ہود میں یہ 108 آیت ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ۔ رہے وہ جو ایک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے۔ یہ وہی آیت ہے جس کے ساتھ کی آیت کا حوالہ دوزخ کے بارے میں گزر چکا ہے۔ وہاں آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ امکان پیدا کر دیا ہے کہ میں اگر چاہوں گا تو دوزخ کا خاتمہ کر دوں گا، لیکن یہاں اس کے بالکل برعکس ہے، یہ ایک ہی جگہ ہے آیات۔ رہے وہ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اسی میں رہیں گے جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہے۔ یعنی وہاں پر بھی قرآن نے بتایا ہے کہ زمین و آسمان ہی کے طریقے کا ایک نظم ہوگا، لیکن وہ زمین کتنی بڑی ہوگی اور وہ دنیا کتنی بڑی ہوگی، وہ اس پوری کائنات کے برابر ہوگی۔ جب تک اس عالم کے زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا پروردگار کچھ اور چاہے، اس کی طرف سے ایسی عطا کے طور پر جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ جس طرح وہاں یہ کہا ہے دوزخ کے بارے میں، اسی جگہ پر آخر میں آ کے اوپر سے ایک ہی الفاظ ہے، آخر میں وہاں کہا ہے ان ربک فعال لما یرید، تیرا پروردگار جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یہاں اس کے بالکل برخلاف یہ کہا ہے عطاء غیر مجزوز، یعنی یہ ایسی عطا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ ابدی زندگی انسان کو بھی اور جنات کو بھی اگر وہ صالحین میں ہوں گے تو ملنے والی ہے۔ ایمان والے اس شان کے ساتھ اس میں لے جائے جائیں گے کہ ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں ہر طرف خدا کے فرشتے ہوں گے، یعنی جیسے کہ آپ بادشاہوں کا استقبال کرتے ہیں اس طرح لے جائے جائیں گے۔ وہ اپنے جلوں میں، یعنی فرشتے اپنے جلوں میں انہیں جنت میں پہنچائیں گے، جہاں اس کے پاسبان سلام و تحیت کے ساتھ ان کا خیر مقدم کریں گے۔ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزْنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ یہ زمر کی آیت 73 ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور اس کے پاسبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، خوش رہو اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس فانی دنیا میں بھی انسان اس کی نعمتوں کو کسی حد تک تصور میں لا سکے
ظاہر ہے کہ اس کی تیاری یہیں کرنی ہے، اس کے حاصل کرنے کی جدوجہد یہیں کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ انسان کی ضرورت ہے کہ جنت کی نعمتوں کا کچھ تصور تو اس کے ذہن میں آئے۔ اس فانی دنیا میں بھی انسان اس کی نعمتوں کو کسی حد تک تصور میں لا سکے۔ قرآن نے اس کے لیے بادشاہی کے اسباب و لوازم مستعار لیے ہیں، یعنی یہ تصور کس طرح انسان کے سامنے لایا جائے، تو اس کا طریقہ قرآن مجید نے اس تنبیہ کے ساتھ جو سورہ آل عمران کی شروع میں کر دی ہے کہ یہ سب متشابہات کا طریقہ ہوگا، بادشاہی کے لوازم مستعار لے لیے، یعنی دنیا میں بادشاہوں کو جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کو مثال کے طور پر لے لیا ہے کہ اس پہ قیاس کر لو، یعنی وہ ہے کیا چیز یہ آگے معلوم ہو جائے گا، اس کا تصور نہیں لایا جا سکتا، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اس کے لیے تعبیریں نہیں ہیں، لیکن انسان کو کسی حد تک اس سے روشناس کرایا جا سکے اس کے لیے طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس فانی دنیا میں بھی انسان اس کی نعمتوں کو کسی حد تک تصور میں لا سکے، قرآن نے اس کے لیے بادشاہی کے اسباب و لوازم مستعار لیے ہیں۔ چنانچہ ہرے بھرے باغوں، بہتی نہروں، سرسبز و شاداب چمن زاروں، اونچے محلوں، زر و جواہر کے برتنوں، زرنی کمر غلاموں، سونے کے تختوں، اطلس و کمخاب کے لباسوں، بلوری پیالوں، عیش و طرب کی مجلسوں اور مہجبی کنواریوں کا ذکر اسی مقصد سے کیا گیا۔ یعنی یہ ساری نعمتیں اس لیے گنوائی گئی ہیں یا یہ تعبیریں اس لیے اختیار کی گئی ہیں کہ انسان کسی حد تک اس دنیا کا تصور کر سکے وہاں اس کو کیا ملنے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، یہ جنت ہے جس کی طلب، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سرگرمی دکھاتے ہیں انہیں اس کے لیے بھی تو سرگرمی دکھانی چاہیے۔ یعنی دنیا کی یہ نعمتیں جو چند بادشاہوں کو مشکل میسر آتی ہیں اس سے بہت نیچے کے لیے معلوم نہیں کیا کر گزرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا، چنانچہ ہرے بھرے باغوں، بہتی نہروں، سرسبز و شاداب چمن زاروں، اونچے محلوں، زر و جواہر کے برتنوں، زریں کمر غلاموں، سونے کے تختوں، اطلس و کمخاب کے لباسوں، بلوری پیالوں، عیش و طرب کی مجلسوں اور مہجبی کنواریوں کا ذکر اسی مقصد سے کیا گیا ہے۔ یہ سورہ نبا ہے، 31 سے 36 آیات۔ ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے البتہ اس دن بڑی فیروز مندی ہے، رہنے کے لیے باغ اور کھانے کے لیے انگور اور دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہم سنیں اور ان کی صحبت میں پینے کے لیے چھلکتے جام۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات اور کوئی بہتان نہ سنیں گے، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا، اس کی عنایت بالکل ان کے عمل کے حساب سے۔ یعنی ہے عنایت، ہے رحمت، ہے کرم، ہے نوازش، لیکن یہ اس کریم کا احسان ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ وہاں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ دہر کی 11 سے 12 آیات ہیں۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر من فضہ قدروھا تقدیرا ویسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيُهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ
وسقاہم ربہم شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ سو اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور کیا کیا، اور انہیں تازگی اور سرور سے لا ملایا، اور ان کے صبر کے بدلے میں، یہاں بھی دیکھیے کیا عنایت ہے، کیا کرم ہے، کیا نوازش ہے کہ انہوں نے دنیا میں صبر اختیار کیا۔ یہ بڑی جامع تعبیر ہے۔ ہر قدم پر انسان جب اپنے آپ کو صحیح موقف پر ثابت قدم بھی رکھتا ہے، اور جو مشکلات آتی ہیں، جو ترغیبات سامنے آتی ہیں، ان سب کو صحیح طریقے سے دیکھتا بھی ہے، اور بہرحال تقوی اور ڈسپلن ہی کو اپنائے رکھتا ہے، تو اس کو ایک لفظ سے اگر تعبیر کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے صبر کی زندگی بسر کی ہے۔ سو اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور سرور سے لا ملایا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں رہنے کے لیے باغ اور پہننے کے لیے ریشمی پوشاک عطا فرمائی۔ یہ سب وہی تعبیریں ہیں کہ جو عام طور پر بادشاہوں کی زندگی سے مستعار لی گئی ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان سب کو بینے ہی ایسے نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی یہ گویا تمثیل ہے، تشبیہ ہے، اس دنیا کی زندگی کی چیزوں کو لے کر بتایا گیا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اس عالم کی کوئی چیز بھی چونکہ اپنے لیے الفاظ نہیں رکھتی، یعنی اللہ کے ہاں تو وہ الفاظ موجود ہیں لیکن وہ ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا ہے جنت کو بیان کرنے کے لیے۔ جن آیتوں میں یہ بیان کی گئی ہیں انہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں رہنے کے لیے باغ اور پہننے کے لیے ریشمی پوشاک عطا فرمائی۔ وہ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سرما کی شدت۔ اس کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے اور ان کے خوشے بالکل ان کی دسترس میں ہوں گے۔ ان کے سامنے چاندی کے برتن ان کے کھانے کے لیے اور شیشے کے پیالے ان کے پینے کے لیے گردش میں ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے، جنہیں ان کے لیے خدام نے ہر خدمت کے لیے نہایت موزوں اندازوں کے ساتھ سجا دیا ہے۔ اور یہی نہیں، انہیں وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں آب زنجبیل کی ملونی ہوگی۔ یہ بھی جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت میں وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ تم ان کو دیکھو گے تو یہی خیال کرو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، اور دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے وہاں بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی دیکھو گے۔ یہ دیکھیے وہی بادشاہی کی تعبیر کو آگے کھول بھی دیا ہے۔ وہاں بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی دیکھو گے، اس حال میں کہ ان کے اوپر کی پوشاک ہی سبز سندس اور استبرق کے کپڑے ہیں، ان کو چاندی کے کنگن پہنا دیے گئے ہیں، اور ان کے پروردگار نے، سبحان اللہ، اور ان کے پروردگار نے انہیں خود اپنے حضور میں شراب طہور پلائی ہے۔ اس سے آگے انسان کیا تصور کر سکتا ہے؟ یعنی بارگاہ خداوندی میں، اس مجلس میں خود پروردگار کی طرف سے یہ میزبانی ہو رہی ہے۔ یقیناً تمہارے لیے یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے، اور تمہیں مبارک کہ تمہاری سعی مشکور ہوئی، یعنی قبول کر لی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت کی چند تصویریں ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں یہ تصویریں جگہ جگہ ہیں، ان میں سے چند مقاماتی کا انتخاب کیا جا سکتا تھا تاکہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ قرآن اس کو کیسے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ جنت کے لوگ جو چاہیں گے ملے گا، یعنی یہ تو گویا ایک تصویر ہے، اس کے ساتھ یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے ملے گا۔ باقی اسی طرح فرمایا ہے کہ جنت کے لوگ جو چاہیں گے ملے گا۔ اس سب کے حوالے میں نے نیچے اس کتاب میں دے دیے ہیں۔ جو مانگیں گے پائیں گے،
ان کے سینے حسد اور کینے اور بغض سے پاک کر دیے جائیں گے۔ یہ اندازہ کر لیجئے کہ دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ اس کے پروردگار کو کتنی زیادہ مبعوث ہیں، یعنی وہ اپنی جنت میں سینوں کو ان سے پاک کر دے گا۔ وہ زندگی جنت کی کیا زندگی ہوئی کہ جس میں یہ سب نعمتیں تو ہوں لیکن اندر کی جلنی میں انسان کڑ کڑ کے مر رہا ہو، تو ان سب چیزوں سے پاک کر دے گا۔ ان کے سینے حسد اور کینے اور بغض سے پاک کر دیے جائیں گے۔ وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی محبت، مودت، تعلق خاطر، اعتماد، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، ان کے سینوں کو ان چیزوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان میں سے ایک ایک لفظ قرآن مجید سے لیا گیا ہے اور اس کے حوالے دے دیے گئے ہیں۔ وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ کبھی اکتا کر نکلنا چاہیں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان خیال کرتا ہے کہ اچھا ایسی نعمتیں ہوں گی تو اکتا نہیں جائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں تو یہ چیز ہے۔ تو فرمایا نہیں، جس پروردگار نے یہ عارضی دنیا بنا کر اس میں اتنی کشش پیدا کر دی ہے، وہ جب اس کو بنائے گا اور پھر تمہیں بھی نئے سرے سے بنائے گا تو اس میں کیا چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ کبھی اکتا کر نکلنا چاہیں گے، اور نہ کسی آزار میں مبتلا ہوں گے۔ یا بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بڑھاپا ہے، نشیب فراز، اور نہ کسی آزار میں مبتلا ہوں گے۔ اس کی نعمتیں ہر دفعہ نئے حسن، نئی لذت اور نئے ذائقے کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ بس آپ نے ایک مرتبہ انگور کھا لیے ہیں تو ویسے ہی دوبارہ ہوں گے، ہر مرتبہ اس کی نعمتیں ہر دفعہ نئے حسن، نئی لذت اور نئے ذائقے کے ساتھ سامنے آئیں گی۔ ایک ہی پھل جب بار بار کھانے کے لیے دیا جائے گا تو ہر مرتبہ لذت، حسن اور ذائقے کی ایک نئی دنیا اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ ہر طرف پاکیزگی، ہر طرف نزاہت، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ پھر سب سے بڑھ کر خدا کی رضوان، خدا کی رضامندی، خدا کی خوشنودی، پھر سب سے بڑھ کر خدا کی رضوان، اور اس کے جواب میں اس کے بندوں کی طرف سے حمد و ثنا کے زمزمے اور تسبیح و تہلیل کا سرود سرمدی، جس سے جنت کی فضائیں شب و روز معمور رہیں گی۔ یعنی اس وقت دنیا کی زندگی میں عبادات کا ایک نظم ہے جو قائم کیا گیا ہے۔ اس کائنات کا پروردگار اور پروردگار کی بارگاہ، اس کی خوشنودی اور رضامندی، اس کی بادشاہی میں جب ہوں گے تو اس موقع کے اوپر اس نظم کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن ادھر نعمتوں کی یہ فراوانی ہوں گی اور ادھر بندوں کا یہ رسپانس ہوگا کہ حمد و ثنا کے زمزمے ہر طرف سے، یعنی اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تسبیح، یہی زبانوں پر کلمات ہوں گے، اور تسبیح و تہلیل کا سرود سرمدی، جس سے جنت کی فضائیں شب و روز معمور رہیں گی۔ جب کوئی آدمی داخل ہوگا تو یہی نغمے ہوں گے جو انسانوں کی زبان پر ہوں گے، یہی سرود ہوگا جو ہر طرف سنا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اب تک قرآن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی ہے کہ جنت میں رہنے والے کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ بول و براز کی ضرورت محسوس کریں گے۔ یہاں تو ظاہر ہے کہ رفع حاجت کرنا پڑتی ہے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ بول و براز کی ضرورت محسوس کریں گے، نہ ناک سے رطوبت نکلے گی، نہ بلغم اور کھنکار جیسی چیزیں ہوں گی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ان جزیات تک بتایا ہے کہ وہ کیسی پاکیزہ جگہ بن جائے گی، کیسی ہر آزار سے پاک جگہ ہوگی۔ وہاں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ وہ ایسی نعمتوں میں رہیں گے کہ کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھیں گے، نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ جوانی زائل ہوگی۔ ایک ایک چیز کو آپ دیکھیے
کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی زندگی کو اسے سامنے رکھ کر اس کے برعکس بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے اس دنیا میں انسان کو بھیجا کہ میں کن آزار کے ساتھ بھی تمہارے لیے راحت پیدا کرتا ہوں، اور امتحان کی اس زندگی سے جب تم گزرو گے تو وہاں یہ سب چیزیں کیسے ختم ہو جائیں گی۔ پھر سنیے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی ہے کہ جنت میں رہنے والے کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ بول و براز کی ضرورت محسوس کریں گے۔ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ، اپنی زندگی پر، اس کے نقائص پر، اس کے آزار پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسی مصیبتیں یہاں بن جاتی ہیں، ان میں سے ایک ایک کو لے کر بتایا کہ سب ختم ہو جائیں گی۔ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ بول و براز کی ضرورت محسوس کریں گے، نہ ناک سے رطوبت نکلے گی، نہ بلغم اور کھنکار جیسی چیزیں ہوں گی، وہاں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، وہ ایسی نعمتوں میں رہیں گے کہ کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھیں گے، نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ جوانی زائل ہوگی۔ شاید انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہو سکتی ہے وہ یہی ہے، یعنی اس کو جو بہترین زمانہ دیا جاتا ہے یہاں، شباب کا زمانہ، اسی کو مستقل کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی محض تشبیہ ہے، یعنی یہاں پر جو جوانی کا زمانہ ہے اس میں چونکہ انسان اپنے عروج پر ہوتا ہے اور عام طور پر سب آزار سے بھی بچا ہوا ہوتا ہے اور اس کی قوت بھی اپنے کمال پر ہوتی ہے، اس کو مستعار لے لیا ہے۔ ورنہ یہاں کی جوانی اور جنت کی جوانی کا کیا تقابل، نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ جوانی زائل ہوگی۔ اس میں منادی پکارے گا، یعنی جب جنت میں لوگ داخل ہو جائیں گے تو ہر طرف سے آواز آئے گی کہ یہاں وہ صحت ہے جس کے ساتھ بیماری نہیں، وہ زندگی ہے جس کے ساتھ موت نہیں، وہ جوانی ہے جس کے ساتھ بڑھاپا نہیں، لوگوں کے چہرے اس میں چاند تاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، یعنی یہ حسن اور یہ جمال ہوگا۔ یہ تمام تصویریں ہمارے فہم کے لحاظ سے ہیں، یعنی ان کو بھی جنت کی حتمی تصویریں نہیں کہا جا سکتا، وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہوگی، کہیں زیادہ کمال اس میں ظہور پذیر ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں کی معلوم نہیں کیا صورت پیش آنے والی ہے، لیکن یہ ہمارے فہم کے لحاظ سے ایک تصویر ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ یہ تمام تصویریں ہمارے فہم کے لحاظ سے ہیں، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ اس کی بہترین تعبیر وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہے، یعنی ایک موقع کے اوپر رسول اللہ نے اس کی تصویر کھینچی ہے، تو میرے نزدیک وہ بہترین تعبیر ہے۔ یہ تمام تصویریں ہمارے فہم کے لحاظ سے ہیں، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ اس کی بہترین تعبیر وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہے کہ اس میں یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کیا ہے جسے نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال کبھی گزرا ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہ اسی تنبیہ کے لیے ہے کہ جو تصویریں تم دیکھتے ہو قرآن میں، حدیث میں، یہ تصویریں تمہارے فہم کے لحاظ سے ہیں، ورنہ اصل میں جنت کیا ہوگی اس کا یہاں کوئی تصور دلایا ہی نہیں جا سکتا۔ یہی اسلوب قرآن میں بھی ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر اختیار کی، قرآن میں بھی یہی اسلوب ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت 17 ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو کسی کو پتہ نہیں کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے، اس میں کیا ملنے والا ہے، وہ نعمت وہ سراسر نعمت کس طرح ظہور پذیر ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ خلاصہ وہی ہے کہ نہ اس میں ماضی کا کوئی پچھتاوا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ، تم جو چاہو گے، جو مانگو گے وہاں دے دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔